لگایا، میرے دوستوں بزرگوں اس کا پوچھا جائے۔ پھر اس کے بعد جو دین کے بارے میں تجھے جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، یہ ہمیں اللہ نے یہ ساری چیزیں امانت دی ہے، اللہ پاک اس کا ہم سے پوچھیں گے۔ اور یہ میرے دوستو یہ مستقل نہیں تھی، یہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہے۔ بڑھاپے میں وہ جوانی والی طاقت باقی نہیں رہتی۔ آدمی چاہتا ہے گھر سے وضو کر کے چل کے آ جاتا ہے، میں نماز پڑھ لوں، کرسی پر بیٹھا، جی چاہتا ہے میں سجدہ کروں، میرے محترم بھائیوں سجدہ تک نہیں کر سکتا، وہ نعمت چلی گئی، وہ طاقت چلی گئی۔ آنکھوں میں چاہتا ہے میں قرآن پڑھوں، اب قرآن پڑھنے کی دیکھنے کی طاقت نہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے سننے کی طاقت میں دین کی بات کو سن لوں، وہ دین کی بات اب کام کی، میرے دوستوں بزرگوں سننے کی طاقت ختم ہو گئی، اب سن نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں میرے دوستوں بزرگوں ہمیں عارضی طور پر دی گئی ہے، ہم سے جانے والی ہے۔ اور آج بدقسمتی سے ہمارے یہ قیمتی چیزیں ان چیزوں پر لگ رہی ہے جو یہ بھی فانی ہے، اور جس پر ہم لگا رہے وہ بھی فانی ہے، یہ بھی فانی، اور جس پر لگ رہا ہے وہ بھی فانی۔ بقول ہمارے بزرگ کے، آج ہم نے جان کو اپنا جان سمجھا، مال کو اپنا مال سمجھا، اس لیے اس کو اپنے مرضی پر استعمال کیا۔ جان یہ میری جان ہے، جیسے میں چاہوں اس کو استعمال کروں۔ مال یہ میرا مال ہے، جیسے میرا جی چاہے میں استعمال کروں، ایسے نہیں ہے۔ بلکہ میرے محترم بھائیوں جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کے چاہت پر استعمال کرنا، اور اللہ کی چاہت پر استعمال ہوگا، نبی کے طریقے پر استعمال ہوگا تو میرے محترم بھائیوں ہمارا ہر عمل دین بن جائے گا۔ آزاد و جوارے اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت اگر اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو رہی ہے تو میرے دوستوں دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی بن رہی ہے۔ آنکھ کی نعمت ہے، اب کسی سے پوچھو بھائی آنکھ کس لیے دی ہے؟ ارے آنکھ کس لیے دیکھی ہے؟ کس پہ دیکھوں؟ ارے دیکھنا نہیں ہے، صرف دیکھنا نہیں ہے، دیکھنے میں تو جانور بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی نظر آتا ہے، اس کو جو ہے ڈنڈا دکھا دو تو بھاگ جائے، اور گوشت کا ٹکڑا دکھا دو تو کبھی آ جائے، تو وہ تو دیکھتا تو وہ بھی ہے۔ روڈ کے کنارے کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، جب گاڑی نہیں آتا تو روڈ پار کر لیتا ہے۔ نظر تو اس کو بھی آتا ہے، صرف دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی بلکہ صحیح دیکھنے کے لیے دی۔ کیا دیکھا جائے، کس سے روکا جائے، کہاں دیکھوں؟ اللہ پاک نے احکامات دیے آنکھوں کے لیے۔ اے ایمان والو اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، اے ایمان والو اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، اے ایمان والو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اے عورتوں اپنی زینت کی جگہوں کو چھپاؤ۔ اب یہ اللہ کے اوامر ہمارے آنکھوں کی طرف متوجہ ہیں۔ اب جس نے اللہ کے لیے اپنے آنکھوں کو جھکایا، راستے پر چل رہا ہے اور کوئی چیز اچھی نظر آ گئی اور اس نے کہا نہیں میرا اللہ کا حکم میرے طرف متوجہ ہے، اے ایمان والو آنکھوں کو جھکاؤ۔ اس نے اللہ کے لیے آنکھ کو جھکا دیا، میرے دوستو اللہ پاک ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرمائیں گے کہ اس کا مزہ خود ہی اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں فرمایا 4 قسم کی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، اللہ کے راستے میں پھیرا دے رہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جاگ رہے ہیں، اور میرے دوستو جو ہے فرمایا جو ہے وہ آنکھ جو اللہ کے لیے جاگے رہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے جھک جائے، خوف کی وجہ سے رک جائے، میرے دوستو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ گرے، چاہے مکی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، فرمایا اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا تنوں میں واپس جانا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب یہ آنکھ کا حکم، اس کی طرف اللہ پاک کا حکم متوجہ ہے، آنکھ کو ایسے استعمال کرو۔ مسلمان کے بدن کا ہر عمل بڑا قیمتی ہے۔ اس کا ہاتھ کا عمل کتنا قیمتی، اس کا ہاتھ کا عمل، وضو کر کے میرے دوستوں سارے جسم کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کے بدن سے نکلنے والا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ علماء سے سنتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے زمین بنانے کا ارادہ فرمایا تو جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے ایک بلبلہ سا اٹھا،
ایک بلبلہ زمین کی شکل میں اٹھا اور یہ ساری دنیا میں پھیلتا رہا، جیسا آٹے کا پیڑا ہوتا ہے نا چھوٹا سا، اب اس کو یوں دباتے رہو، پھیلتے 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 ساری دنیا میں زمین پھیل گئی۔ اب نیچے پانی، اوپر زمین، یہ کشتی کی طرح اوپر ہلتی رہی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ تو بیت اللہ میں ایک پہاڑ ہے جو سب سے پہلے وہ لگا دیا گیا، پھر وہ سارے پہاڑ، یہ ہمالیہ، کیٹو کے یہ سارے پہاڑ اس پر میخوں کی طرح، یہ جیسے اوپر نظر آ رہے ہیں ایسے میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں، زمین کو روکا ہے، میخیں ہیں زمین کے۔ فرشتوں نے جب دیکھا ایسی طاقتور چیز، اوہو یہ پتھر اتنی طاقت والا ہے کہ اس نے ساری زمین کو روکا، تو فرمایا یا اللہ، کہنے لگے یا اللہ یہ پتھر سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے، اتنی طاقتور چیز کہ اس نے زمین کو روک لیا؟ تو فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہاں میں نے لوہا بنایا ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو پتھر کو بھی کاٹ لیتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اتنے بڑے بڑے پتھر ٹرکوں پر لائے جا رہے ہیں، پھر کرین کے ذریعے آگے آرے کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور آرا اس کو ایسا چھیلتا ہے جیسے لکڑی کو چھیلتا لیتا ہے، ایسے اس کے تختے بنا بنا کر الگ رکھ دیتے۔ اور پہاڑوں میں میرے دوستوں لوہے کے ذریعے سرنگ بنائے جاتے ہیں، تو لوہا فرمایا ایسا بنایا ہے کہ جو پتھر کو بھی کاٹ، اتنا سخت لوہا۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اللہ کی نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ایک دن فرشتہ راستے میں ملا، اللہ نے بھیجا، داؤد بہت اچھا ہے لیکن جو ہے اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے حکومت والی نبوت دی تھی، لیکن فرمایا بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ اس دن سے بیت المال میں سے لینا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے لوہے کو اس کے لیے موم بنا دیا، جیسے آٹا مٹی ہوتا ہے نا، ایسے موم کی طرح نرم ہو گیا۔ اس میں سے ذرا بناتے تھے اور ذرا بیچتے تھے اور اس سے اپنے گزارا اوقات چلاتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس کو نرم کر دیا تھا، لیکن ویسے بڑا سخت ہے۔ اب اگر تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی۔ اب بڑے بڑے ملوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کو جناب عالی ڈالا جاتا ہے، پھر آگ جلائی جاتی ہے تو پانی کی طرح اس کو نرم کر کے جس سانچے میں اس کو ڈالا جاتا ہے ویسے وہ بن جاتا ہے۔ ایسی میرے دوستوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا لیتی ہے۔ جہاں بھائی آگ لگ جاتی ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ جاتی ہے، اوپر پانی مارتے رہتے ہیں تو بھائی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے میرے دوستوں پانی میں وہ تاثیر رکھتا ہے کہ جب آگ پر ڈالو تو بجھ جاتا ہے۔ تو فرمایا ہاں وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ اس پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ ہوا ہے، ہوا جو پانی کو لے کر چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سمندر سے دیکھو بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور جناب آسمانوں میں جاتے ہیں، پھر ہوائیں اس کو لے کر چلتی ہے، جہاں اللہ پاک چاہتے ہیں وہاں برس جاتی ہے۔ اب سمندر کا پانی تو نمک والا، یہ اللہ نے اسپیرٹ ٹینک بنایا ہے، اس میں نمکین پانی، فرمایا میں نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، پیدا بھی کر لیا اور تمہارے لیے مسخر بھی کر دیا۔ تو تم اس میں جہازیں چلاتے ہو، ایک ایک جہاز 2,000 3,000 کنٹینر لے کر چل رہے اور کارگو لے کر چل رہے، اور جناب تم اس میں شکار کرتے ہو اور مچھلیاں اور جھینگے اور سیپیاں اور ہیرے اور جواہرات اس میں سے میرے دوستوں نکالتے ہو۔ فرمایا سمندر کو تمہاری لیے مسخر کر دیا۔ پھر اللہ نے اس میں یہ صفت کہ اتنا بڑا ٹینک پانی کا، اس میں سے جناب پانی ہوا بادلیں اوپر جاتی ہے، پھر برستی ہے، پھر لوگ استعمال کرتے ہیں ندی نالیوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، پھر واپس اس ٹینک میں آتا ہے، پھر اللہ پاک اس سے اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہوا ایسی چیز ہے کہ جو بادلوں میں پانیوں کو لے کر چلتے ہیں، اور جہاں پر ہم گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پوچھا لگا دیا، اب پنکھا چلا دو تاکہ پانی خشک ہو جائے، تو ہوا میں ایسی تاثیر کہ اللہ پاک اس سے پانی کو ختم کر دیتے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں مومن کا وہ عمل جو ایک ہاتھ سے کرے، ایک ہاتھ سے صدقہ دے اور دوسرے کو خبر نہ ہو، یہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور، یہ لوہے سے زیادہ طاقتور، یہ پانی سے زیادہ طاقتور، یہ آگ سے زیادہ طاقتور، یہ ہوا سے زیادہ طاقتور مومن کا وہ عمل
جو ایک ہاتھ سے دیا صدقہ اور دوسرے کو خبر نہ ہوئی، اتنا بڑا طاقتور عمل اس کے جسم سے نکل رہا ہے۔ اب بتاؤ اس کا جسم جو اللہ کے حکم پر نماز میں استعمال ہوگا، اس کا سجدہ کتنا طاقتور، اس کا رکوع کتنا طاقتور، اس کا میرے دوستوں اور بزرگوں گھر سے وضو کر کر قدم اٹھا کر مسجد کی طرف چلنا کتنا طاقتور۔ فرمایا اس چلنے پر ہی اللہ پاک اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے دے۔ اور میرے دوستو اللہ اس کا اتنا قدردان، فرمایا یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو نماز کا ثواب دے رہے ہیں۔ کوئی مزدور ایسا دیکھا ہوگا جو بیٹا اور کوئی اس کو دیہڑی دے دے، کام کاج کوئی نہ کرے اور کوئی اس کو دیہڑی دے؟ اللہ ایسے قریب ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں۔ ابھی حاجی صاحب آئے، حاجی صاحبان آ گئے نا، کہتے ہیں بیت اللہ پر 120 رحمتیں روزانہ برستی ہے، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والے کو اور بیت اللہ کو صرف دیکھنے والوں پر 20 رحمتیں برستی۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا، حاجی 400 آدمیوں یا 400 گھرانوں کے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور حاجی کی دعائیں قبول، حاجی جس کے لیے دعا مانگے تو قبول۔ اس کا عمل میرے محترم بھائیوں، اس کے بدن سے نکلنے والا ہر عمل کتنا قیمت ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اس کی کامیابی کا تعلق اللہ نے مال ملک چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا۔ کامیابی کا تعلق مال ملک چیزوں صدارت وزارت کے ساتھ نہیں، اللہ نے اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ۔ فرمایا تم 2 چیزوں کا کر لو کام، 2 چیز کر لو، ایک تو دل کا۔ فرمایا کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا عمل اچھا ہو، بدن سے نکلنے والے عمل اچھا ہو، اور دین اور دل کا یقین درست ہو، تو فرمایا میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا، دنیا میں بھی زندگی پاکیزہ، حیات طیبہ اللہ پاک عطا فرمائے، بہترین خوشگوار چین سکون راحت اطمینان والی زندگی کا وعدہ 2 چیزوں پر ہے۔ دل کا یقین درست کر لو، اور میرے دوستوں جسم سے نکلنے والے عمل ٹھیک کر لو۔ آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک ہو جائے، زبان کا بول درست ہو جائے، ایک زبان کا بول، ایک سبحان اللہ کہہ دیا، جنت میں اتنا بڑا درخت لگ گیا، 100 سال تک گھوڑا بھاگتا رہے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ 1 منٹ میں کتنے درخت لگ سکتے ہیں؟ تو وہ 1 منٹ اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ وہ 1 منٹ کا جو ثواب ہے، اس کے جسم سے نکلنے والا عمل کتنا قیمتی ہے کہ ایک سبحان اللہ کا ایک درخت 100 سال تک گھوڑا بھاگتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ درخت کتنا بڑا ہوگا، پھر اس کے بل، پھر اس کے شاخیں، پھر میرے دوستوں اور بزرگوں 1 منٹ میں کتنا مرتبہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اعمال نامے میں سے سارے گناہ مٹ گئے۔ اور جب تک میرے دوستو یہ کلمے والا دنیا میں ہے، یہ بول دنیا میں ہوں گے، میرے دوستو یہ دنیا قائم ہوگی۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ زمین آسمان، وہ جو میرے دوستو اس کو باقی رکھیں گے، اس وقت تک جب تک میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں دین ہوگا۔ لیکن ایسا دور بھی آ جائے گا، لوگ نماز بھول جائیں گے، روزہ زکوٰۃ بھول جائیں گے، دین زندگیوں سے نکل جائے گا، یہاں تک کہ کلمہ بھی بھول جائے گا۔ ایک اللہ 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 کا نام ایک اللہ کا نام لینے والا دنیا میں ہوگا، پھر میرے دوستوں پھر بھی یہ دنیا چلتی رہے گی، چاند ہوگا، سورج ہوگا، رات آتی رہے گی، دن آتا رہے گا، اور میرے دوستوں موسمیں بدلتی رہے گی، یہ سارا نظام اللہ پاک چلاتے رہیں گے جب تک ایک اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے بدن سے نکلنے والا ہر عمل، اس کا بول قیمتی، اس کا سننا قیمتی، اس کا چلنا قیمتی، اس کے ہاتھ کا ہر عمل قیمتی، لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں ان سب کو اللہ نے جوڑ دیا دل کے ساتھ۔ ہاتھ تو کسی کا ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا، اب ہاتھ کا عمل کر سکتے، آنکھ کسی کا نہیں ہوگا تو اس کا کیا بنے گا، لیکن دل اللہ نے سب کو دیا۔ دل، کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس دل نہیں ہے؟ دل کا یقین درست کرو، دل میں سے سارے غیر کا یقین نکال دو، ایک اللہ کا یقین آ جائے، لا الہ۔ میرے بھائیوں آدمی دین پر جو چلا کرتا ہے، اس دن ہمارے مولوی صاحب فرما رہے تھے، آدمی 2 چیزوں میں کمزوری کی وجہ سے دین پر نہیں چل سکتا،
ایک ایمان میں جب کمزوری آتی ہے تو دین پر نہیں چل سکتا، اور جب ایک اس کو ماحول نہیں ملتا تو ماحول کی وجہ سے دین پر نہیں چل سکتا۔ اب یہاں ماحول بنا ہوا ہے نا، تو کسی سے فرض نماز چھوٹ جائے گی، تکبیر چھوٹ جائے گی، ارے میرے بھائی تہجد بھی چھوٹے گا تو روئے گا، کیونکہ ماحول ہے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دل کا یقین درست ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے۔ ایمان سب کے پاس ہے، سارے مسلمان ایمان والے ہیں، سب کے ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت۔ ایک ذرہ برابر بھی اس دنیا سے لے کر جائے گا، اللہ پاک اس کو اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت ہے۔ فرمایا آخرت میں جب ایمان والے کسی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو کفار اسے کہیں گے، ان کے پاس ہم آئیں گے، کہیں گے تمہیں تمہارے کلمے نے کیا فائدہ دیا؟ تم تو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ارے تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہو، ہم بھی جہنم میں ہیں۔ تو اللہ پاک اپنا قدرت کا ہاتھ، اللہ بڑے غیرت والی ذات ہے، اللہ پاک اپنی قدرت کا ہاتھ ڈال کر سب کو میرے دوستوں جہنم سے نکالیں گے۔ ان کے چہرے ایسے کالے ہوں گے جیسے کالا کھوا ہوتا ہے، کوئلہ ہوتا ہے، ایسے جلے ہوئے چہرے ہوں گے۔ جنت میں ایک نہر ہے، آب حیات میں ان کو ڈال دیا جائے گا، ان کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کی چاند چمکے گا۔ پھر اللہ پاک ان سے پوچھیں گے میرے بندو تم راضی ہو گئے؟ یہ بندے کہیں گے یا اللہ کیوں ناراضی ہوں، آپ نے اتنا کرم فرمایا، ہمیں جہنم سے نکالا، اے اللہ جنت دے دیا، پھر ہمارے چہرے خوبصورت کر دیے۔ تو اللہ رب العزت پھر اس جو آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا اس کو اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت ہے۔ یہ کلمے والا اتنا قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہاں سے اٹھے اور چل پڑے۔ کافی دیر ہو گئی، صحابہ فکر مند ہو گئے کہ حضور مجلس میں سے اٹھ گئے، کہیں خدا نخواستہ کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تو صحابہ پیچھے چل پڑے۔ پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، چلتے چلتے ایک باغ کے پاس پہنچ گئے، کہیں راستہ مل نہیں رہا تھا جانے کا۔ اندر پانی جس سوراخ سے اندر باغ میں جاتا ہے اسی سوراخ میں سے اندر چلے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے، جاتے جاتے فرمایا کون جس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں؟ کہا میں ابو ہریرہ۔ فرمایا جاؤ، مفہوم مسکائے اور یہ میرے نعلین لے لو اور جو۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ ہم سے اٹھ کر آ گئے تو ہم پریشان ہو گئے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو سب سے پہلے میں آ گیا ہوں اور میرے پیچھے اور صحابہ آ رہے ہیں۔ تو فرمایا اچھا یہ میرے نعلین لے لو، میری جوتیاں لے لو، اور جو تمہیں نہ آیا آئے ان سے کہو جو اس کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ کو ایک مانے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ جنت میں جائے۔ اب وہ جناب لے کر چل رہے، راستے میں اور ایک دم جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ملے۔ کہا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور نے مجھے یہ نعلین دیے، جوتے مبارک دیے، اور فرمایا سب کو خوشخبری سنا دو کہ جو بھی اس کلمے کو پڑھے گا، کلمے کا اقرار کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں مارا، سینے پر دونوں ہاتھ مارے اور شریر کے بل گر گئے۔ روتے ہوئے واپس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ ہی کا پیغام لے کر جا رہا تھا اور جوتے عمر نے مجھے مارا اور میں واپس آ گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ابو ہریرہ کو یہ جوتے دیے؟ فرمایا ہاں میں نے دیے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے ان کو یہ بات، یہ خوشخبری سنائی کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جو کلمے کا اقرار کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا میں نے فرمایا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ارے یا رسول اللہ لوگ اس پر مطمئن ہو جائیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا چلو لوگوں کو عمل کرنے دو، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ تو میرے محترم بھائیو یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں ایک بالٹی ہو پانی کا، ایک بالٹی ہو پانی کا اور آدمی ایک چائے کی چمچ چینی اس میں ڈال دے، ایک چمچہ چینی اس میں ڈال دے تو کیا پوری بالٹی اس میں میٹھا ہو سکے گی؟ بھائی یہ قسم تو کھا سکتے، قسم سے میں نے اس میں چینی ڈالی ہے، لیکن اس کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ پورے بالٹی کو میٹھا کر سکے۔ یا کوئی بیڈفورڈ راکٹ کا سامان لے لے اور سی این جی میں ڈال دے، یہ 4 اسٹروک انجن والا رکشہ جو ہے اگر اس میں ڈال دے تو وہ لے جائے گا؟
نہیں بھائی وہ تو اس کے تو 6 سلنڈر چل رہے ہیں، یہ فورس ٹرک رکشا ہے، یہ اتنا وزن نہیں لے جا سکتا کیونکہ اس کی طاقت تھوڑی ہے۔ ایسی میرے دوستو ایمان، یہ کلمہ بہت اعلیٰ، لیکن میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ایمان کا وہ سطح کہ آدمی کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ مشرق سے بڑے، اللہ مغرب سے بڑے، اللہ شمال سے بڑے، اللہ جنوب سے بڑے، اللہ جبرائیل سے بڑے، اللہ میکائیل سے بڑے، اللہ اسرائیل علیہ السلام سے بڑے، اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام سے بڑے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کی جن چیزوں میں تم لگے ہوئے یہ چھوٹا اور اللہ پاک بڑے ہیں، آ جاؤ نماز کے لیے۔ ابھی تمہیں فلاح کہاں سے ملے گی؟ مسجد سے ملے گی۔ اب دنیا اور آخرت کے علماء فرماتے فلاح میں ساری چیزیں آ گئی، بیوی بچے کاروبار مال دولت سب اس فلاح میں آ گیا، آ جاؤ۔ اب اس میں کامیابی نہیں، اس میں بھی اللہ پاک کا حکم سمجھ کر لگے تھے کہ بھائی تجارت اللہ پاک کا حکم ہے، اور جناب سچا تاجر صدیقین شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو جب تجارت میں صحابہ نے تجارت کے ذریعے دین کو پھیلایا، بازاروں کے ذریعے دین کو پھیلایا، کہ وہاں حضور والا طریقہ چلایا، سچ بتایا، مال کی سچائی بتائی، تول باری کر کے دکھایا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، بقول ایک بزرگ کے کہ کوٹے سکے لے کر میرے دوستوں لوگوں کے کوٹے سکے دیے اور ان کو مال دیا۔ ایسے ہی میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو وہ جو تجارت تھا اس میں لگنا بھی دین تھا، لیکن بڑا حکم آیا اب بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی دین تھا۔ لیکن میرے دوستوں یہ اللہ کا بندہ، یہ ایمان والا، ایک طرف تو کافر بیٹھا ہوا ہے جس کے اللہ کا یقین نہیں ہے، وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کماتا۔ اور ایک مسلمان دکان میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، لیکن اس کا یقین ہے میں دکان سے نہیں پلتا، پالنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اس اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا تھا کہ اس میں لگ جاؤ، میں اللہ کا حکم سمجھ کے دکان میں لگا تھا۔ اب اللہ کا بڑا حکم آیا نماز میں، اب میرے دوستوں اور بزرگوں یہ نماز میں چلا گیا۔ اب نماز میں نفل پڑھ رہا ہے اور جناب علی تلاوت کر رہا ہے، لیکن قد قامت الصلاۃ شروع ہو گیا کہ بھائی اب جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب اس سے بڑا حکم آ گیا اب اس کو چھوڑ کر جماعت میں کھڑو۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اب اس پڑوس میں مسجد کے پاس ایک گھر ہے، اس میں آگ لگ گئی، اب بچے جل رہے، عورتیں جل رہی ہے، اور میرے دوستوں چیخ و پکار ہو رہا ہے۔ اب جناب کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بولو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی ہمارے یہاں گاؤں میں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوا کنویں ہوتے تھے، اس کے سامنے مصلی بنا رہتا تھا مسجد، اور لوگ اس میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ اب نماز کا نیت باندھا ہوا ہے، ایک اندھا آ کر اس کنویں میں گر رہا ہے اور یہ نماز میں اس کو نظر آ رہا ہے کہ گیا کنویں میں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب بتاؤ میرے محترم بھائیوں دوستو، وہ بھی حکم تھا تجارت میں لگنا، اللہ کا حکم تھا لگ جاؤ۔ ایمان والے کا تجارت دین، اس کا کانا دین، اس فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کے لیے حلال کمانا دین تھا، اپنے بچوں سے پیار کرنا دین تھا، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا دین تھا۔ لیکن بڑا حکم آیا، گھر بار کو چھوڑ کر آ گیا، دکان کو چھوڑ کر آ گیا، مسجد میں یہ آ گیا، اب تلاوت نفل میں لگ گیا، قد قامت الصلاۃ کی آواز لگی، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت میں آ گیا، اب اس سے بڑا حکم آ گیا، لوگ چل رہے ہیں۔ اب میرے دوستوں کیا کرے گا یہ فائر بریگیڈ کا گاڑی بن کر جائے گا؟ کیا علماء سے پھر پوچھو، کہتے ہیں اب پردے کا بھی وہ نہیں کرے گا، ان کو نکالے گا کسی طریقے سے کہ یہ اس آگ میں سے نکل جائے۔ اب میرے محترم بھائیوں، اب یہ ہم خود سوچیں کہ اتنی ساری مخلوق، آج کے دن میں کتنے سارے لوگ مر گئے ہوں، ہاں جی، اور دنیا میں کتنے لوگ کافر ہیں بھائی؟ مسلمان زیادہ ہے یا کافر زیادہ ہے؟ تو کافر زیادہ مرے ہوں گے یا مسلمان؟ اور کافر مر گئے تو کہاں جائے گا؟ اب لوگ گورا قبرستان کے پاس جاتے تو پڑھتے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا، پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا فہیم صاحب اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، فرمانے لگے، آج صاحب رات کو ایک دم اٹھ گئے، رات کے 2 بجے تھے، اٹھ گئے، فرمایا مولوی فہیم یہ تو بتاؤ یہ کافروں کا بھی کوئی راستہ ہے جہنم سے نکلنے کا؟ اتنا غم، ارے مسلمان تو مسلمان،
کافر کا غم لگا ہوا ہے کہ یہ جہنم سے کیسے. آپ علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ جا رہے, آپ رو رہے, کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو غیر ہے, یہود ہے. فرمایا میرا امت ہی تو ہے. اب میرے دوستو ہمارے سامنے کوئی کتا آگ میں ڈالے ہم سے برداشت ہو سکے گا؟ ایک آدمی ایمان کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا, دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہے, لیکن کتے کو کوئی اس کے سامنے آگ میں ڈالے, کتے کے بچے کو آگ میں ڈالے, یہ برداشت کرے گا؟ ارے یہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے گا. اب میرے دوستوں اور بزرگوں, آج کے دن کتنے کافر مر گئے ہوں گے اور جاتی ہی جہنم کا ایندھن. اب ان کے لیے استغفار بھی نہیں. فرمایا اگر ان کے لیے تم 70 بار کی استغفار, اور علماء فرماتے ہیں اگر 70 سے زیادہ بھی آ جاتا تو فرمایا یہ بھی, لیکن اللہ کی طرف سے منع کیا گیا کہ ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرو. اب میرے دوستوں وہ جہنم کی, اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کو مقدم کروں کس کو مؤخر کروں. حکم تو سارے اللہ پاک کے ہیں. اور میرے دوستوں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب تم گشت کرو اور گشت سے واپسی پر آؤ تو استغفار کرو. اور یہ استغفار اس لیے بھی کرو کہ اس وقت بہت سارے احکامات اللہ کے میرے طرف اور متوجہ تھے, ارے میں ایک حکم میں لگ گیا تو باقی رہ گئے, اس پر بھی استغفار ہو. لیکن بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بڑے حکم میں لگتا ہے تو چھوٹے چھوٹے اگر رہ جاتی ہے تو اس کو اللہ پورا کر دیں گے. پھر جریج کا قصہ سناتے تھے بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے ساتھیوں نے سنا ہوگا. جریج بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں ہاتھ پھیرتے تھے اور جریج کا قصہ سناتے تھے کہ جریج کا خانقاہ بنا ہوا تھا اور جناب بڑی اس کی موری تھی اور بڑی آؤ بھگت اور ایک عورت نے اس پر الزام لگایا. اچھا ماں نے نماز پر کھڑے ہوئے تھے, نماز پڑھ رہے تھے تو اماں نے آواز دی جریج. وہ نماز میں مشغول تھے, ماں کو آواز نہیں دے سکتے. ماں کی زبان سے نکلا, ماں کی بد دعا تو لگتی ہے, کہا تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک گناہگار عورتوں کی شکل نہ دیکھو. میں مفہوم اس کا بیان کرتا ہوں. بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. تو فرمایا جو ہے اب وہ بد دعا لگ گئی اور اللہ کی شان ایک عورت, یہ دیکھ لوگوں کے تو غلط لوگ ایسے دشمن بھی ہوتے, انہوں نے ایسے ایک عورت نے جناب الزام لگایا کہ یہ جو پیٹ میں بچہ ہے کا یہ جو ہے یہ جریج کا ہے. اب جناب عدالت میں پہنچ گیا کیس اور سارے لوگ جو موردین تھے اور سارے لوگ خلاف اور خانقاہ بھی توڑا. جب عدالت میں پہنچ گئے وہاں قاضی کے سامنے جریج نے اس بچے کی ناف پر انگلی رکھا, کہا تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا صاحب البقر صاحب البقر صاحب البقر. ارے میں تو بکری چرانے والے کا بچہ ہوں, چرواہا, میں اس کا بچہ ہوں. اب سچائی سامنے آ گئی. تو بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بڑے کام میں نماز بڑا عمل تھا, بڑے عمل میں لگے ہوئے تھے, ماں کی بد دعا تو لگ گئی لیکن اثرات جلدی ظاہر ہو گئے. اللہ پاک نے پھر وہ خانقاہ پھر وہ مرتبہ دوبارہ دے دیا. جو نبی کی مبارک محنت میں لگے گا, اس سے مولانا فرماتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تم گشت سے واپس آؤ تو استغفار بھی کر دیا کرو. بہت سارے احکامات اور بھی انسان ایک اور اللہ کے اوامر اس وقت بہت سارے بڑے عمل میں لگا, لیکن استغفار کرنے ہر نبی نے دعوت دی, دعوت کے بعد استغفار. نوح علیہ السلام کی محنت اور پھر میرے دوستوں آخر میں استغفار. ہر نبی نے آخر میں اللہ سے معافیاں مانگی یا اللہ جیسے محنت. تو میرے محترم بھائیوں دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا, آدمی کے پاس ایمان, آدمی جو دین پر چلا کرتا ہے وہ ایمان کی طاقت سے چلتا ہے. دو چیزیں, ایک فرمایا جو بھی ہو من عمل صالح من ذکر او انثى, چاہے کوئی بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کے دو چیزیں ٹھیک ہو, بدن سے نکلنے والا عمل ٹھیک ہو اور دل کا یقین ٹھیک ہو. اور آدمی دل کے یقین پر بدل جائے. آنکھ ادھر دیکھے گی جہاں دل چاہے گا, ہاتھ وہاں چلیں گے جہاں دل چاہے گا. فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر یہ بنا ہوا ہے تو سارا جسم بنا ہوا ہے, اور اگر اس میں بگاڑ ہے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے. سمجھ لو وہ دل ہے. دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے. اس سے میرے محترم بھائیوں, نبیوں کی محنت سب سے پہلے آنکھوں پر محنت نہیں ہوئی, پہلے میرے دوستوں دل کو محنت کا میدان بنایا. آپ علیہ السلام نے 13 سال جو محنت مکے کی ہے, تو میرے محترم بھائیوں علماء فرماتے ہیں دلوں کی محنت کی, دل کی زمین کو بنایا گیا. اور قرآن پاک بھی علماء فرماتے
یہ جو احکامات والی جو ہے عبادات والی، یہ تو 10 سال میں سارا دین آیا، یہاں تو زمین کی محنت زمین بنائی جا رہی ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، پورا جنت کے تذکرے اور میرے دوستوں جہنم کے تذکرے اور پچھلے قوموں کے تذکرے، قوم عاد کے تذکرے، قوم سبا کے تذکرے، قوم سمود کے تذکرے، فرعون کے تذکرے ہر سپارے میں۔ ارے ان لوگوں سے عبرت پکڑ لو اے امت محمدیہ، یہ کیسے ناکام ہوئی؟ ان کے پاس حکومت تھی، حکومت کے ہوتے ہوئے ناکام ہوئی۔ مصر کی حکومت فرعون کو بھی ملی، مصر کی حکومت جو ہے عمرو بن عاص کو بھی ملی، وہ حکومت، وہ گورنر، وہ کامیاب اور یہ ناکام۔ اور میرے دوستوں بادشاہت مصر کی شداد اور آمان کو بھی ملی، اور مصر کی وزارت یوسف علیہ السلام کو ملی، وہ کامیاب یہ ناکام۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ساری دنیا کی حکومت بھی 4 آدمیوں کو ملی، 2 کافروں کو اور 2 مسلمانوں کو۔ ساری دنیا میں حکومت 4 آدمیوں کو ملی، ایک میرے دوستوں اور بزرگوں نمرود کو ملی، کافر تھا، اور ایک بخت نصر کو ملی، یہ دونوں کافر تھے، اور ایک دنیا کی حکومت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور ایک جو ہے ذوالقرنین کو ملی، یہ 2 مسلمان 2 کافر۔ وہ پوری دنیا کے بادشاہت میں ناکام، یہ پورے دنیا کے بادشاہت میں کامیاب۔ یہ ایمان اور عمل والے نبی سلیمان علیہ السلام کامیاب، ذوالقرنین کامیاب، اور یہ بخت نصر ناکام، یہ نمرود ناکام۔ یہ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا پر ساری دنیا پر حکومت کرنے والے 2 ناکام 2 کامیاب۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، قوم سبا باغات والی کے قصے اللہ نے قرآن میں سنائے کہ بھائی ان کا دل، ایمان والوں کے دل دیکھو یہ ناکام ہو گئے، ان کے پاس باغات تھے، ان کے پاس ڈیم تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن بدن سے نکلنے والے عمل غلط تھے، دل کا یقین صحیح نہیں تھا، تو یہ کیسے ناکام ہو گئے۔ دیکھو یہ طاقت والی قوم تھی قوم عاد، جو کھجور کو ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیا کرتی تھی، لیکن ان کے عمل غلط تھے۔ ان کا نعرہ تھا ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے؟ اللہ پاک کی طاقت نبی نے سمجھایا، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، لیکن وہ اپنے گھمنڈ میں تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسی ہوا چلائی میرے دوستوں، ہواؤں میں اٹھا کر مٹکوں کی طرح ان کے سر آپس میں ٹکراتے رہے، اور فرمایا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوئے ہوں۔ اللہ پاک نے ان کو ناکام کیا۔ قوم سمود میرے دوستوں اور بزرگوں ایسی زبردست، تو اس امت کو سمجھایا گیا اے امت محمدیہ، اگر تم کامیابی تجارت میں سمجھتے ہو تو دیکھو یہ جناب یہ طاقت والی قوم تھی، یہ ناکام ہو گئی۔ قوم شعیب تجارت والی قوم تھی، ڈنڈی مارتی تھی تجارت میں، وہ ناکام ہو گئے۔ قوم عاد طاقت والی تھی، ناکام ہو گئے۔ قوم سبا باغات والے تھے، ناکام ہو گئے۔ اور قوم سمود بڑے تعمیرات کرنے والے، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے مکانات بنائے۔ میرے دوستو ایک فرشتہ آیا، ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، اللہ نے سب کو ناکام کر دیا۔ یہ بتایا یہ ناکامیاب، یہ کامیاب لوگ، یہ ناکام لوگ، یہ کامیاب ہوئے۔ یہ کس وجہ سے کامیاب ہوئیں گے؟ ایمان اور عمل والے تھے، نبی کی بات مانی، چاہے تھوڑے تعداد میں تو کامیاب ہو گئے، اور یہ بڑے تعداد میں تو ناکام۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک مٹھی پر صحابہ 313 کو اللہ نے کامیاب کر دیا، اور بڑے بڑے ابو جہل فلانا سب کو میرے محترم بھائیوں، اور وہ مکہ جس کو چھوڑ کر وہ نکلے تھے میرے دوستوں اور بزرگوں دوبارہ واپس دے دیا۔ ایمان اور عمل، اور اللہ پاک نے سارے کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ساری کائنات ان کے لیے ہو گئی، سارا نظام ان کے تابع، اور کیسر و کسرا کی بادشاہیاں قدموں میں لا کر اللہ نے ڈال دی۔ صحابہ فرماتے تھے کہ اگر ہماری ہڈیاں سرما بن جاتی تو ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے جتنا اللہ پاک نے اس دین کی برکت سے ہمیں دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے 3 چاند آ جاتے، ایک چاند، پھر دوسری چاند، پھر تیسری چاند، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کسی نے کہا ماں جان پھر گزارا کس سے ہوتا تھا؟ کہا 2 کالی چیزوں سے، ایک پانی سے، ایک کھجور سے۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے، اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں گھر میں اندھیرا ہے۔ کسی نے پوچھا اماں جان اتنا تیل بھی؟ تو اماں جان گئی، کسی سے تیل لے کر آئی تو چراغ جلایا، حضور کا چہرہ نظر۔ میرے دوستوں یہ جو سرسوں کا تیل کا دیا تھا وہ جلایا۔ کسی نے کہا اماں جان اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ تم
جو ہے کہ آپ چراغ جلا لیتے. فرمایا اگر اتنا تیل ہوتا تو ہم اس کو پی نہ لیتے. تو علماء فرماتے اس کا مطلب یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے اس وقت تک گھر میں بھوک تھی. گھر میں کیا تھا؟ چراغ جلنے کے لیے تیل نہیں، کھانے کے لیے. فرمایا اگر ہوتا تو ہم بھوک کی وجہ سے اس کو پی نہ لیتے. لیکن میرے محترم بھائیوں وہی گھر ہے پھر ام المومنین کے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں گونیاں بھر بھر کر درہم اور دینار کی آتی رہی اور ام المومنین اس کو تان میں رکھ کر تقسیم کرتی رہی اور لوگوں کو دیتی رہی. اللہ نے اس کی فراوانی کری. ایک اما جان کے پاس حصہ آیا بہت زیادہ تو کسی نے کہا عمر نے میرے پاس سارے سب کا حصہ بھیج دیا. ارے میں ان کو مل گیا ہوں تقسیم کرنے کے لیے. تو پھر کہنے لگا اما جان یہ تو صرف آپ ہی کا حصہ ہے، یہ تو آپ ہی کا حصہ ہے. فرمانے لگی اے اللہ اس مال کے لیے آئندہ زندہ نہیں رکھنا. اور میرے دوستوں آئندہ جب وہ اس سال سے پہلے اللہ پاک نے ان کو لے لیا. تو میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں پھر اللہ رب العزت نے کیسر و کسریٰ کی بادشاہیاں قدموں میں ڈال دی. وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عورت کے غلام تھے وہ کہتے تھے اے ابو ہریرہ جب میں تجھے بلاؤں تو اس کا انتظار نہ کرنا کہ اونٹ بیٹھے گا پھر میں اتروں گا تو جاؤں گا، کڑے اونٹ سے جوتے جو چھلانگ لگاتے ہوئے آنا. اور اے ابو ہریرہ جب ہم تمہیں بلائے تو اس کا انتظار نہ کرنا کہ جوتے پہنے بغیر جوتے کے آ جانا. وہی عورت پھر اس کی نکاح میں وہی عورت پھر اس کی نکاح میں. اللہ نے میرے محترم بھائیوں دنیا بھی دیا اور آخرت بھی دیا. جو اللہ کے لیے میرے دوستوں جان و مال کو لگائے گا اللہ بڑے غیرت والے ہیں. اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، اللہ آخرت بھی بناتے ہیں. اس سے میرے محترم بھائیوں دوستوں اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے وہ مبارک عالی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ ہول سیل کا کاروبار اللہ نے دے دیا. ہول سیل کا ایک ہوتا ہے تھوک کا کاروبار، ایک ہوتا ہے پرچون کا کاروبار. تو بھائی تھوک کا کاروبار کیسا ہوتا ہے؟ وہ تولتا ہے، وہ تولتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں گاڑی آنے والی ہے گاڑی بھیج رہا ہوں، بس مال آنے والا ہے مال آ رہا ہے. ایک ٹیلی فون کو کان سے لگا رہے دوسرے کو کان سے لگا رہے اور جناب عالی مال آ رہے اور جا رہے تول نہیں رہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسا کاروبار کر رہے ہیں؟ ارے نہ تول رہے نہ دے. ارے ہمارے محلے میں تو دکاندار ہے وہ تو بیچارہ شام تک جاتے کلو 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 دیتا رہتا ہے. لیکن سمجھدار سمجھتے ارے وہ پرچون کا کام کر رہا ہے اس کو کلو 2 کلو پر مل رہا ہے. اور یہ ہول سیل کا کاروبار تھوک کا کاروبار ہے یہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ ہزاروں کما رہے ہیں. اللہ نے ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے تھوک کا کاروبار دے دیا، تھوک کا کاروبار دے دیا. میرے بھائیوں 50-60 سال کی اپنی زندگی ہے، اس میں آدمی کر لے جب موت آ جائے گا اعمال نامہ بند ہو جائے گا. لیکن ایک آدمی ایسا ہے اس نے میرے دوستوں خود بھی اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑا، کوئی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی، کوئی سنت نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ مسجد میں جاتی ہوئے سیدھے پاؤں سے داخل ہونا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت سے رہنا اور باہر نکل کر الٹا پاؤں جوتے پر رکھنا پھر سیدھے پاؤں کو پھیلنا اور دعائیں پڑھنا، کوئی سنت اس نے نہیں چھوڑی، کوئی نافرمانی اس نے کی. لیکن جب اس کی موت آ جائے گی تو یہ صرف 50-60 سال کی عبادت لے کر جائے گا. اور ایک آدمی دائی ہے خود بھی عمل کرتا رہا، 10 آدمیوں کو اعمال پر لگا دیا، یہ دنیا سے چلا گیا. اب 10 آدمی کے اعمال اس کے پاس آ رہے ہیں. یہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کا اپنا فائل بند. لیکن جو میرے دوست اور بزرگوں اس نے لوگوں کو چھوڑا وہ 10 کے اعمال اس کے پاس. پھر 10 نے 100 کو تیار کیا، 100 نے 1000 کو تیار کیا، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والا انسان جو عمل کرے گا وہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اس لیے میرے محترم بھائی ہمارے بھائی سلطان احمد اقبال صاحب اکثر فرماتے بھائی تاجیے کی شکل میں کام کرو، تاجیے. تو ایک دن ہم نے پوچھا حضرت یہ تاجیہ کیا ہوتا ہے؟ کہا بھائی 10 اینٹوں کو ایک ایسے لین پہ کھڑا کر دو، ایک کو تم دھکا لگاؤ. جب ایک کو دھکا ہاتھ لگاؤ گے تو وہ دوسرے کو گرائے گا، پھر وہ اگلے کو گرائے گا، پھر اگلے کو، وہ 10 اینٹ بھی گر جائے گا. تو دائی کی محنت 10 کو تیار کیا، اس نے آگے دھکا دیا 100 کو، 100 تیار ہو گئے. اس نے آگے دھکا دیا 1000 تیار ہو گئے. پھر قیامت تک جو سلسلہ چلے گا سارا اس کے کھاتے میں آئے گا. آخر میں اعمال نامہ قبر میں دیا جائے گا یا آخرت میں؟ بتاؤ بھائی، اعمال نامہ قبر میں دیا جائے گا؟
آخرت میں وہاں تو ایمانیات کے سوالات ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون، تیرا نبی. یہ کافر مسلمان سب سے یہ سوال، اور پھر یا قبر جنت کا باغ، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کا گڑھا. تو یہ سوالات یہاں ہو گئے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، اب اس کے پاس اعمال آ رہے، کسی نے خیر کا کوئی راستہ بنایا ہوگا، بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس پر چلیں گے وہ سب کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا. اب اس کے اعمال آ رہے، آخر میں اس کو کیا جائے گا، اقرا کتاب، آج اپنا کتاب لے لو. یہ حافظ، یہ حالف. اب بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا اعمال نامہ ہوگا، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا ہوگا، پھر صحابہ جو مکہ مدینہ چھوڑ کر یہ سارے قربانیاں کر کے ساری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچایا، ان کا کتنا بڑا جنت بنا ہوگا. پھر اس دور میں، آج یہ دور میں، یہ 100 سال کے اندر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک عالی محنت یہ کرنے اول کو کیا ہیرا اللہ نے دے دیا. حضرت فرماتے تھے یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے، سارے عالم میں تسخیر اس محنت سے آئے گی. فرمایا یہ کرنے اول کا ہیرا ہے، وہ کرنے اول کا ہیرا اللہ نے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رونے دھونے کو قبول فرمایا. ایسا زمانہ تھا، بڑوں سے سنتے، ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا نہیں. لوگ حضرت میواتیوں سے کہتے تھے چیل گاڑی، میواتی کہتے تھے حضرت چیل گاڑی آ گئی. حضرت فرماتے تھے اس چیل گاڑی میں بیٹھ کر تم امریکہ جاؤ گے، انگلینڈ جاؤ گے. وہ ایسا چہرہ پھیر لیتے تھے، ارے یہاں ہماری کوئی بات نہیں سنتا، اب امریکہ اور انگلینڈ. لیکن میرے محترم بھائیو، اتنے بڑے عزائم تھے، کمرے بن رہے، ہم نے تو وہ کمرے دیکھے نہیں، لیکن بزرگوں سے بڑوں سے سنا وہ کمرے باہر مسجد کے بن رہے تھے. فرمایا اس کی سیڑھیاں جو ہے باہر سے بنا لو، باہر کے مہمان آئیں گے ان کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہوگا تو جوتوں سمیت اوپر جائیں گے، لہذا ان کی سیڑھیاں اوپر. اتنے بڑے بڑے عزائم. اور فرماتے تھے کہ لوگ تو افراد چھوڑ کر جاتے ہیں، میں ملکوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب بتاؤ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکیلے محنت کرنے والے، اللہ نے اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے، یتیم اما حلیمہ گود میں لے کر چلی، جس نے گود میں دیا اللہ نے بکریوں میں دودھ بھر دیا، اللہ پاک نے چھاتیوں میں دودھ، سینے میں دودھ بھر دیا، اللہ پاک نے برکتیں بھیج دی. لوگ کہتے تھے اے اما حلیمہ کی اونٹی تو سب سے کمزور تھی، آج سب سے آگے دوڑ رہی ہے، ارے یہ برکت اس بچی کی ہے. وہ برکت گود میں آیا، ابھی نبوت نہیں ملی، یہ برکتیں پہلے سے ہی شروع ہو گئی، یہ برکتیں پہلے سے ہی شروع ہو گئی. میرے محترم بھائیوں دوستوں، فرماتے ہمارے بڑے حضور کا یتیم دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے. یتیم بچے کو حلیمہ نے سینے سے لگا دیا، اللہ نے اتنے برکتیں دے دی. آج حضور کا دین یتیم ہے، ہر آدمی دھکا دے رہا ہے، شادی سے دھکا، غمی سے دھکا، کاروبار سے دھکا، ہر چیز سے دھکا. جو اس یتیم دین فرمایا آخر میں یہ دین ایسا ہو جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے، ایسے یہ سمٹ کر آ جائے گا. میرے دوستوں، جو اس کو اللہ پاک جس کو ذریعہ بنائیں گے، یہ میرے دوستوں اللہ کی دین کو پھیلائے گا، تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں یہ سب کا ثواب ان کو ملے گا. جس طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ذریعہ بنایا، آج ساری دنیا میں دیکھو یہ شب جمعہ، وہاں یوسف مسجد میں شب جمعہ، وہاں نواب شاہ میں، وہاں حیدرآباد میں، ساری دنیا کے ہر ملک میں نقل و حرکت، عرب عجم، کالے گورے سیاہ، سب کو اللہ نے بنا دیا گلدستہ. چمیلی کا پھول، گلاب کا پھول، رات کے رانی کا پھول، ارے عرب عجم کالا گورا، سب کو اللہ نے، امت کو اللہ نے اس مبارک عالی محنت سے جوڑ دیا. ایک ملک میں جانا ہوا تو وہ آدمی رونے لگا، روتا رہا. ہم نے کہا بھائی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ارے ہم تو مسلمانوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے کہ مسلمان کہاں ہے. تبلیغ والوں، تم نے ساری دنیا میں سروے کر آج امت کو جوڑ دیا. آج امت، اور ہمیں معلوم ہے تم کیسے آتے ہو، بکریاں بیچتے ہو، انڈے جمع کر کے بیچتے ہو، مرغیاں بیچتے ہو، بچوں کے پیٹ کاٹ کر کہ اس تمہاری قربانی کی برکت ہے کہ آج ساری امت جڑ گئی. میرے محترم بھائیوں، اللہ نے وہ مبارک عالی محنت، اور ہمیں آپ پر یہ شب جمعہ ہمارا کوئی ایسی رواجی چیز نہیں ہے کہ آیا اور بیان سنا اور ہم چلے گئے. میرے دوستوں، ہمارے غم بدل جائے، ہمارا درد بدل جائے، ہمارا جان، ہمارا مال اللہ کی دین کی
لگ جائے. اس لیے فرمایا اے ایمان والو میں تمہیں ایسا کاروبار ایسا تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. تجارت تم بھی, کہ اللہ فرماتے تم بھی تجارت کرتے ہو, میں مفہوم بیان کرتا ہوں, تم بھی تجارت کرتے ہو. اے ایمان والو, سب کو نہیں بتا رہے کہ سب پر, اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو میں تمہیں ایسا بزنس, ایسا تجارت, ایسا کاروبار, یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور مفہوم جو بڑوں سے علماء سے سنتے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا اے ایمان والو میں تمہیں ایسا کاروبار ایسا تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. سب سے پہلے ایمان کے بغیر یہ تجارت بیکار. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. پہلے ایمان والوں کو ذکر کیا. ایمان لاؤ, کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے صحابہ کا ایمان, مطلوبہ ایمان, صحابہ نے نشانی لگایا ہے, ایمان ایک ٹارگٹ ہے, وہاں تک پہنچنا ہے. ایسی ایمان لاؤ جیسے اس کا ایمان تھا. اے ایمان والو سب سے پہلے تو ایمان لاؤ, پھر اس کے بعد اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو, جہاد کرو, جان بھی لگاؤ, مال بھی لگاؤ, جان بھی لگاؤ, مال بھی لگاؤ. آدمی کہتے ہیں دکان میں تجارت میرا جان لگے گا, میرا مال لگے گا تو مجھے نفع کیا ہوگا, نفع کیا ملے گا؟ تو فرمایا پہلے نفع یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. پھر تمہیں ایسے جنت میں داخل کروں گا جس میں تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور اس میں تمہاری لیے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور اس میں تمہاری لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے. ایسے مکانات نہیں گاڑی مٹی کی, کبھی جناب ڈسمبر لگا رہے, کبھی مٹ فنش لگا رہے, کبھی ٹائلیں لگا رہے, پھر گر رہے, پھر بنا رہے, اور ساری زندگی ایک مکان کو بنانے اور توڑنے میں, بنانے, ساری کمائی ایک چھوٹا سا خاندان اور ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کو اللہ نے ساری عالم کی ذمہ داری دی تھی. اس نے اپنی ذمہ داری کو سمیٹتے 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 5 گھر کے آدمیوں کو لے لیا اور ایک گھر کو لے لیا. اب اس کی کبھی سیڑھی بنا رہے, کبھی باورچی خانہ بنا رہے, کبھی توڑ رہے, کبھی پھوڑ رہے, کبھی کیا کرے. اسی میں ساری زندگی کھپ گئی, لگا رہے, اسی پر کما رہے. ارے ذمہ داری تو دی تھی سارے عالم کو, جب اس نے سارے عالم کی ذمہ داری کو نہیں سنبھالا تو میرے محترم بھائیوں, ایک آدمی اپنے بچے پر محنت کر کے ڈاکٹر بنا دے اور وہ کہتے مجھے ڈاکٹری اچھی نہیں لگتی, میں جھاڑو لگاؤں گا, مجھے تو جھاڑو لگانا اچھا لگا, میں تو فروٹ کی ریڑھی لگا. ارے اتنی محنت کر کے ہم نے آپ سے FSC کروایا, BBS کرایا, پھر یہ کرا, ارے تم ابھی اللہ کے بندے جھاڑو پر آ گئے. ارے اللہ نے ہمیں نبیوں والی محنت دی. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے آپ خدا نخواستہ اس چیزوں کی کمی نہیں, اللہ کا احسان ہے. اس دن ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے ملاقات کی, تو اس نے کہا دیکھو کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو ایسے گننا شروع کر دیا, بہت بڑے ڈاکٹر تھے. تو میں نے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ دیکھو یہ فلانا ڈاکٹر کہاں سے آیا, یہ ہمارا فلانا ڈاکٹر کہاں سے آیا, یہ ہمارا فلانا ڈاکٹر کہاں سے آیا, یہ ہمارا فلانا ڈاکٹر کا تھا. یہ آپ کے وہ ڈاکٹر ہے جو ایک جسم کے ایک چیز کے ڈاکٹر ہے. اسی طرح اور آنکھوں کے الگ ہے, پاؤں کے اور جناب ہڈیوں کے الگ ہے. تو میں نے صرف ایک چیز کا آپ کو گنوایا کہ یہ کہاں سے آئے. ڈاکٹر صاحب یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں محنت ہو رہے تو یہ نکل رہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں اللہ نے کام کو چلایا, ہر طبقے میں اللہ نے کام کو چلایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, فرمایا اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جان بھی لگاؤ, مال بھی لگاؤ. ملے گا کیا؟ سب سے پہلے نفع یہ ہوگا تمہاری گناہوں کو بخش دوں گا. پھر تمہیں ایسے جنت میں داخل کروں گا جس میں تخت بچھے ہوئے ہوں گے, اس کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہوئی ہوگی اور اس میں تمہاری لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے. اور علماء فرماتے ایک مکان کے 70,000 کمرے, 70,000 دروازے, 70,000 دروازوں میں 70,000 حورے, اور پھر سر حور کے 70 جوڑے, ہر جوڑے میں سے الگ الگ جوڑا نظر آئے, جوڑے میں جسم نظر آئے, جسم میں میرے دوستوں اور بزرگوں دل نظر آئے, دل میں جنتی کا محبت نظر آئے. میرے دوستوں فرمایا میں نے سب کچھ بتا کر فرمایا ایسا تیار کیا ہے کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے تو کوئی سوچ سکتا ہے جو میں اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کروں. اب میرے دوستوں تھوڑا سا زمانہ ہے, میں نے پہلے عرض کیا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا تھا جان مال وقت اس کو لگانا تھا اس پر, باقی پر لگانا تھا. بدقسمتی سے ہم نے پانی پر لگا. یہ بھی فنا ہونے والے, یہ بھی ہم سے جانے والی, ہماری جان بھی جانے والی.
میرے دوستوں اور بزرگوں، پانی پر ہم نے پانی کو لگا دیا تو یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں. پانی کو باغی پر لگانا یہ کامیابی والی بات ہے. فرمایا جنت میں آدمی کو کسی چیز کا افسوس، وہ افسوس کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں افسوس نہیں ہوگا. صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا، وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو. اتنا ملتا ہوگا نا تو کہے گا کہ یا اللہ میں نے کیوں آج جو دیتے نا ایسے اچھے اچھے قیمتی علاقے، تو کہتا یار میں کب سے کراچی میں آیا تھا، ارے میں یہاں بھی اپنا گھر لے لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے یہاں افسوس، وہاں تو اس سے زیادہ حسرت ہوگی کہ پھر اور کرنسی تو ہوگی نہیں. یہاں تو 1 لاکھ خرچ ہو گئے، دوسرے 1 لاکھ مل جائیں گے. وہاں تو جو کما کر دے کے کیا وہی ساری کرنسی ہوگی. تو یہ اس پر افسوس کرے گا، ارے میری کرنسی اتنی کم ہے، کاش میں اتنا کر لیتا. آج دیکھو اتنا بڑا مقام، ایک سبحان اللہ پڑھنے سے، ایک زیادہ پڑھنے سے وہ اتنا بڑا مقام ملا. ارے کاش میں بھی اس مبارک ہول سیل کے کاروبار میں لگ جاتا، میں بھی یہ تھوک کا کاروبار کرتا. میری وجہ سے کتنے لوگ جنت میں جائیں. فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو. ہمارے مولانا نذر رحمان صاحب اکثر فرماتے ہیں مشورے میں، ارے تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ آسمان والا رب تم پر رحم کرے گا. جو اللہ کے مخلوق پر ترس کھائے گا ان پر رحم کرے گا. میرے دوستو، ایک کپڑا پہنانا، جوتے پہنانا، ان کو راحت، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک کتے کو پانی پلایا اللہ نے جنت دے دیا، ایک بلی کو مارا اللہ نے جہنم دے دیا. جب کتے بلی کا یہ حال ہے، جو انسانوں پر ترس کھائے گا اللہ اس کو کتنا دے گا. لیکن سب سے بڑا ترس تو یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ جنت میں جانے والا بن جائے. ایمان والے مسلمان آج عملی مسلمان بن جائے تاکہ اس کی زندگی کو لوگ دیکھ کر زندگی بدل جائے. صحابہ کی زندگی کو لوگ دیکھتے تھے، صحابہ کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ جیسے ہم ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بس میں اکثر سوچتا ہوں، بس میں لوگ چڑھتے نا، کہتے یہ نزلے کی دعائی ہے، اس سے نزلہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اس کی اپنی چھینکیں آ رہی ہو اور ناک بے رہا ہو تو اس سے کوئی دعائی لے لے گا؟ بھائی بس میں چڑھ گیا، یہ نزلے کی دعائی ہے، اس سے چھینک ختم ہوتی ہے، نزلہ ختم ہوتا ہے اور جناب ناک بہنا بند ہو جاتا ہے. تو اس کا اپنا ناک بہ رہا ہے، اس کو چھینکیں آ رہے ہیں، اس سے کوئی دوائی لے لے گا؟ ارے بولے گا بھائی بیوقوف آدمی، اگر اس سے ٹھیک ہوتا پہلے تو تیرا مرض ٹھیک ہو جاتا. ارے تو چھینک رہے، تیرے ناک بہ رہے اور تو دوائی اس کی اتنی صفت بتا رہے. آج ایمان والا کہہ رہے اسلام میں یہ فائدہ ہے، اسلام میں یہ فائدہ ہے، اسلام میں یہ فائدہ. لیکن میرے محترم بھائیوں، لوگ دینا چاہتے وہ عملی دین کہاں. جب یہ جماعت اللہ کے راستے میں چلتی ہے اس لباس کے ساتھ، اس شکل و صورت کے ساتھ، یقین جانے بغیر دعوت دیے ہوئے لوگوں کی زندگیاں پلٹ جاتی. ارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اس لیے صحابہ 4-6 مہینے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں رہتے تھے، اور پھر جب وہاں کوئی مسلمان ہو جاتا تو وہاں ماحول نہیں ہوتا، ان کو وہاں سے لاتے مسجد نبی میں لاتے تھے. صحابیات عورتوں کو گھروں میں بھیجتے تھے، وہ گھر کے ماحول سے اندر گھر میں ذکر، تلاوت، اعمال دین کا سیکھنا سکھانا، وہ عملی دین سیکھتے تھے. صحابہ وہاں جناب جماعتیں آ رہی ہے، ہدایات دے رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اوابین چل رہے ہیں، 24 گھنٹے مسجد نبی آباد. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں دیا چلایا، لیکن وہ دین کی روشنی اللہ نے ساری دنیا میں پھیلائی. وہ کھجور کے تنوں کا بنا ہوا درخت اور مسجد جس کے چھت کے ساتھ سر لگتا تھا، بارش ہو جاتی تھی، پانی آ جاتا تھا، صحابہ رمل کنکریاں بچھا کر نماز پڑھتے تھے. اس مسجد سے دین کی روشنی اللہ نے ساری دنیا میں پہنچائی. تو صحابہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے، جو مسلمان ہو جاتا اس کو پھر ماحول میں لا کر دین سکھاتے تھے، پھر ان کی جماعتیں بنا کر پھر اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کبھی ہم اللہ پاک کے راستے میں 4-6 مہینے کے لیے نقل و حرکت میں جائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے. جب ہمارے پاس جماعتیں آئیں گی اپنے مقام پر ان کا استقبال کریں گے، ان کا نصرت کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے، ان کی خدمت کریں گے. ارے یہ یہاں سے سیکھ کر اپنے ملکوں میں جائیں گے، وہاں دین کا کام کریں گے. میرے دوستوں، اس ملکوں میں ہم نہیں جا سکے لیکن اس ملکوں میں ہمارا کام پہنچ گیا، وہ انشاءاللہ وہاں کام کریں گے، اس میں ہمارا حصہ ہوگا. اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ شب جمعہ ہے، اس لیے اللہ کرے ہمارے اندر یہ درد اور غم، میرے اندر بھی، ہم سب کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان ایک کو جو حضور لے کر آئے ہیں ساری دنیا میں چالو ہو جائے، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اور وہ مبارک محنت جس سے دین زندگیوں میں آتا ہے وہ زندہ ہو جائے. کیونکہ محنت، میرے محترم بھائیوں، جب محنت جب دعوت ختم ہوتی ہے،
محنت ختم ہو جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے زندگیوں سے دین نکل جاتا ہے، جب زندگیوں سے دین نکل جاتا ہے پھر اللہ پاک کی طرف سے غضبات اور مصیبتیں آتی ہے اور امت پریشان ہو جاتی ہے۔ آج میرے دوستوں وہی ہو رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں۔ اب ان کو بقول آخری بات کرتا ہوں، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا راستے کا پل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، ایک بورڈ لگا ہوا ہے متبادل راستہ۔ اب جب پل ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ مجبوری سے اب اس پل کو چھوڑ کر متبادل راستے سے جاتے ہیں، وہ کچا راستہ ہے اور گاڑیاں بھی جناب اچکولیاں اور پیدل چلنے والوں کو بھی تکلیف، لیکن پل کا ٹھیکیدار پل بناتا نہیں ہے۔ اگر یہ پل بنا دے تو نیچے کچے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، متبادل راستے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ جو ٹھیکیدار ہے وہ پل بناتا نہیں ہے۔ فرمایا آج صراط مستقیم سیدھا راستہ دین کا ہے، لیکن مسلمان ٹھیکیدار ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے، یہ پل بناتا نہیں ہے، اور کافر مسلمان سب دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر پل بن جائے تو سارے کے سارے میرے دوستوں شارٹ کٹ راستہ ہے اور بہت آسان راستہ ہے دین کا، دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے۔ اس کے لیے میرے دوستوں یہ سمجھ میں نقل و حرکت سے آتا ہے۔ آدمی کو تیراکی سیکھنا ہے، جب تک پانی میں نہیں اترے گا تیرنا سیکھ نہیں سکتا۔ ڈرائیونگ کتنا، موٹر سائیکل چلانا کتنا آسان کام ہے۔ بعض لوگوں کو، نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کھڑے موٹر سائیکل پہ کھڑا ہے اور چل رہا ہے اور سو رہا ہے جناب، چل رہا ہے، وہ پریکٹس ہو گئی ہے، اور کے پاس کوئی منتر نہیں ہے لیکن پریکٹس ہو گئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج دین ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس سے ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے کہ دین پر چلنا تو پہاڑ کو سر پہ اٹھانا ہے۔ اللہ کے بڑا آسان ہے، صرف دل کا یقین ٹھیک کر دو اور ماحول بنا دو، مسجد کا ماحول بناؤ، مدرسے کا ماحول، گھر کا ماحول، بازار کا ماحول۔ جب ماحول بنے گا میرے دوستوں، جو جاتا ہے سردی کے علاقے میں اس کا جینا چاہتی بھی اپنے ساتھ کمبل لے لیتا ہے اور کیا جیکٹ لے لیتے، گرم لباس کہتے، برف، وہاں برف ہے وہاں ٹھنڈک ہوگی۔ جب ماحول ٹھنڈک کا بن جائے گا یہ سب کمبل اوڑھیں گے۔ میرے دوستوں جب دین کا ماحول بن جائے گا، جس طرح شب جمعہ میں ماحول ہے، آپ دیکھتے ہو نا، ایسے ہر جگہ، ایسے ہر مسجد کا ماحول، ہر گھر کا ماحول، ہر بازار کا ماحول، تو اللہ میرے دوستوں ایک ماحول سے زندگی بدلے گی اور ایک دل کا یقین مضبوط، ایمان اور عمل اور عمل۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں یہ نقل و حرکت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اب انشاءاللہ مغرب کے بعد بیان ہوگا تفصیل سے۔ ایک تو گزارش ہے، دیکھو ہم اللہ کے لیے آتے ہیں، ہمارا سننا، دیکھو فصل بند کیا، زمیندار نے محنت کر دی، بجائی کر دی، ببر شیر یوریا ڈال دیا، فصل تیار ہو گئی اور ایک دم سے میرے دوستوں اس کے اوپر ہوا چل پڑی۔ اب بتاؤ اس زمیندار کے دل پر کیا گزرے؟ میرے دوستوں اثر سے ایک مجمع آ رہا ہے، ایک ذہن بنایا اور جو ایک مجمع بنا جس میں نئے پرانے ماحول میں بیٹھے ہوئے، پھر آخر میں تشکیل کے وقت جب ایک آدمی اٹھتا ہے نا تو اس ایک کو دیکھ کر دوسرا، پھر تیسرا، جو آدمی سب کے اٹھنے کا انتشار کا ذریعہ بنے گا سب اس کے کاتے میں آ جائیں گے۔ تو اپنے انتشار کا سبب نہ بن۔ آخری دیکھو ہمارا اصل تو کٹائی ہے، فرمایا جس بیان کے بعد تشکیل نہیں ہو وہ تو بس ایسا ہی ہے۔ ہمارا تو تشکیل ہے، ہماری تو کٹائی ہے، اور اس میں ماشاءاللہ لوگوں کے جذبے بنتے، اللہ کے فضل و کرم سے شب جمعہ میں آیا گیا اور دل میں اللہ نے بات ڈال دی، 4 مہینے میں چلا گیا۔ آپ کے بیٹے کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا، وہ نکل گیا، آپ کا میٹر چالو ہو گیا، آپ بیٹے بیان ختم ہو گیا۔ یا اللہ یہ جو تقاضے چل رہے اپنے قدرت سے اس کو پورا کر دے، یا اللہ تو پورا کر دے، یا اللہ تو پورا کر۔ آپ دعائیں مانگیں گے تو آپ کا حصہ ہو گیا نا، بے شک آپ نہیں گئے، آپ کا حصہ تو ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستوں ہمارے یہاں یہ انتشار کا جو وہ ہے نا، یہ نہ ہو۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، بڑی آپ حضرات کی مشقت ہے، کتنی دقتوں سے ٹرانسپورٹ ابھی کتنے راستے بند ہے، بہت بڑے مسائل ساتھ کتنی دقتوں سے اور کتنی مشقتوں سے پہنچے، اب یہاں پہنچ کر بھی آدمی محروم رہے تو میرے دوستوں کتنی بڑی محروم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں تشکیل جب تک اعلان نہ ہو جائے کہ اب نماز کی تیاری کرو، ہم پہلے سے تیاری کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر ایسے ساتھی جو کسی عذر کی وجہ سے، مثال کے طور پر جس کو کوئی اس کا استنجا وغیرہ کا عذر ہے کوئی، تو وہ سامنے نہ بیٹھے کہ اس کی وجہ سے دوسرے بھی جو ہے اٹھنے میں آ جائے، وہ بے شک کنارے